جی مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہجڑے مرد ہیں یا عورت، ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہجڑے جو ہیں وہ اللہ پاک کی مخنث اللہ پاک کی مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ پاک نے ان کو مرد عورت سے ہی پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب اس میں یہ اللہ پاک کی حکمت ہے کہ رب کائنات ان میں جو صلاحیتیں ہیں وہ کچھ کم کر دیتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی مطلب قدرت ہے، اگر کس سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کو کچھ اور بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کی شان سے بعید نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، تو اس میں ان کی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے ان میں ان کی قسمیں ہیں۔ وہ مطلب ہے کہ مخنث مطلب جو ہجڑا جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ اگر اس کی عادتیں عورتوں کے ساتھ ملتی ہیں تو اس کا حکم عورتوں کا ہے۔ ٹھیک ہے اگر اس کی عورتیں مردوں کے ساتھ ملتی ہیں تو اس کا حکم مردوں کا ہے۔ اب جس مخنث کی ہجڑے کی جو عورتیں عادتیں مردوں کے ساتھ ملتی ہیں وہ مردوں والی نماز ادا کرے گا، اچھا، اور جس کی عادتیں عورتوں والی ہیں تو وہ عورتوں والی نماز ادا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے وہ جس کی عادتیں جس مطلب ہے کہ جنس سے ملتی ہیں، مرد سے ملتی ہیں تو اس کے حکم احکام مرد کے ہیں، عورتوں سے ملتی ہیں تو اس کے احکامات مرد کے ہیں۔ ایسے ہی عورتوں سے ملتے ہیں تو احکامات عورت کے ہیں، مرد سے ملتی ہیں تو احکامات مرد کے ہیں۔ ایسے ہی ان کے مرنے کے بعد کفن دفن کا سلسلہ بھی ہوگا۔ تو ان کی شادی کا معاملہ؟ ان کی شادی نہیں ہوتی، ظاہر ہے ان میں اللہ پاک نے وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی، اس لیے ان کی شادی وغیرہ کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور کوئی مطلب ہے کہ کوئی کرانے کی کوشش بھی کرے تو وہ کامیاب ہوتی نہیں ہے، جب ان میں یہ چیز ہے ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مرد کی حرکات و سکنات اس میں پائی جاتی ہیں لیکن اس میں مردانہ قوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ عورت کی طرف میلان رکھتی ہیں، اس میں اس کے حرکات و سکنات ہیں تو اس میں اللہ نے رحم نہیں رکھا۔ تو اس لیے اس معاملے میں ان کے احکامات وہی ہوں گے جو جس کی طرف اس کا جھکاؤ ہوگا۔ اچھا، اسے میں یہ بھی بتا دیں کہ ہجڑے کے لیے لازمی ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کے اندر ایک چیز کی صلاحیت کم رکھی ہے تو کیا وہ فحاشی کی طرف جائے؟ دیکھیں جی، یہ تو بات واضح ہے، چاہے وہ ہجڑا ہو، چاہے وہ نارمل انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بے حیائی تو بے حیائی ہے۔ جو چیز منع ہے وہ سب کے لیے منع ہے، جس چیز کا کرنے کا حکم دیا وہ سب کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہمیں بھی ہے تو ان کو بھی وہی حکم ہے، ٹھیک ہے، عورت کو حکم ہے تو ہجڑے کو بھی وہی حکم ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم ہے تو ان کو بھی وہی حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر حج ہم پر فرض ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان پر بھی فرض ہے۔ جو چیزیں اسلام میں ایک نارمل مسلمان بالغ مرد عورت کے لیے لاگو ہیں وہی ان پر احکامات ہیں۔ ایسے ہی بے حیائی سے بچنے کا ہمیں حکم بھی ہے، ان کو بھی حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گانے بجانے کا کام جو ہجڑا بن گیا وہ اس پر فرض ہو گیا کہ وہ گانے بجانے پارٹی میں شامل ہو جائے اور وہ جناب بدھائیاں لیتا پھرے اور وہ تاڑیاں بجاتا پھرے، اور یہ تو ہمارے لوگوں نے ان کو مطلب ہے کہ محروم طبقہ ہے نا، وہ ان کو اس طرح ان کی بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اگر گھر میں بھی کوئی ایسا بچہ اللہ نہ کرے پیدا ہو جائے تو وہ سارے معاشرہ جو اس کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا ہے، تو اس کو بلکہ ایسا کوئی معاملہ ہو تو والدین کو سپورٹ کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو گھر سے نکال دیں کہ وہ جائیں اور جا کر جہاں اپنے ہجڑوں کے ساتھ رہیں، اس کو وہ تالی بجائے اور وہ ڈھولکی بجائے اور وہ گانے بجائے اور وہ مانگے اور وہ لوگوں کی جناب والا خوشیوں میں شریک اور یہ اس میں بدھائی وغیرہ جیسے سلسلہ، وہ والدین گناہگار ہیں اس معاملے میں۔ جو اپنے اللہ نہ کرے جس کا کوئی ایسا بیٹا یا بیٹی مطلب جو نکل آتا ہے ہجڑا بن جاتا ہے تو بجائے وہ گھر سے نکال دیں بلکہ ان کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں، ان کی خصوصی دیکھ بھال کریں، ان میں جو اللہ پاک نے ان کو جو جس چیز سے محروم رکھا ہے ان کی اس طریقے سے خدمت کریں کہ ان کی توجہ اس طرف جائے ہی نہیں، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہیں یہ ہماری توجہ نہیں کرتے، ہمیں وہ احساس کمتری کا شکار ہی نہ ہوں۔ اگر وہ گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کا بچہ جو ہے وہ ساری عمر گانا بجاتا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، تو وہ برابر کے اس کے والدین کو اس کا گناہ ملے گا۔